اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج کی آیات میں اس چیز کا بیان ہے کہ یہودی اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان جادو کیا کرتے تھے، تو اس چیز کی نفی اس میں کی جا رہی ہے کہ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور اتنا ناپسندیدہ ترین فعل جو اللہ کو سخت ناپسند ہے انبیاء نہیں کر سکتے۔ تو کچھ اس کا تاریخی پہلو بھی ہے جو تفسیر ابن کثیر اور مسند احمد اور تفسیر ابن کثیر اس میں ملتا ہے، لیکن اس کا یہاں وقت نہیں کہ بیان کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا، اور ان لوگوں نے پیروی کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان کی بادشاہت میں۔ حضرت سلیمان وہ پیغمبر تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنوں، جانوروں، پرندوں پر بادشاہی کا حق عطا فرمایا تھا۔ وما کفر سلیمان، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیاطین نے کفر اختیار کیا، یعلمون الناس السحر، اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، ما انزل، اور جو اتارے علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں۔ یہ شہر عراق کا ایک بہت بڑا شہر ہے اور یہاں پر جادو کا بہت زیادہ زور تھا۔ ہاروت و ماروت، دو فرشتے یہاں پہ اتارے کہ جن کا نام تھا ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان، اور دونوں نہیں سکھاتے تھے من احد، کسی کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ دونوں کہتے تھے انما نحن، کہ بے شک ہم، فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس کفر نہ اختیار کرو۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تو ان سے جب لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تھے تو یہ ان کو ضرور ایک دفعہ تنبیہ کرتے تھے کہ ہم آزمائش کے لیے یہاں پہ اتارے گئے ہیں تو ہم سے جادو نہ سیکھیں۔ لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، بس سیکھتے تھے لوگ ان دونوں سے، ما یفرقون، کہ جو تفریق کرتا تھا بھی، اس کے ذریعے، بین المرء وزوجہ، مرد اور عورت کے درمیان۔ یعنی ان کا جو خصوصیت تھی جادو سکھانے میں، وہ ایسا جادو تھا کہ جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا تھا۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ ترین کام جو ہے شیطان کو کے نزدیک، وہ یہی ہے کہ کسی محبت کرنے والے میاں بیوی میں جدائی ڈلوائی جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جب شیطان کو اس کے چیلے جب دن کی کاروائی بیان کرتے ہیں تو اس میں سب کے بیان پر وہ اتنا خوشی کا اظہار نہیں کرتا جتنا ان دو شیاطین کے کام پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، کہ ایک تو وہ کہ جس کو اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے سے کسی شیطان نے روک دیا کسی انسان کو، اور دوسرا وہ کہ اگر کسی نے میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑا کروایا۔ کیونکہ جب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو اس سے خالی میاں بیوی متاثر نہیں ہوتے، اس سے پورے دو خاندان، بہت سی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ اور شیطان ان دونوں شیاطین کو اٹھ کے گلے لگاتا ہے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہوتا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ہم بضارین بہ من احد، اور نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے اس کے ذریعے، یعنی اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو جادو کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ ہر چیز میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، کہ جیسے آگ کا کام ہے جلانا، لیکن جب حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو چونکہ اس کو اللہ کا حکم نہیں تھا تو اس نے آپ کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ اس لیے یہ مت سمجھیں کہ کسی نے جادو کر دیا تو وہ اتنا بااختیار ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو ہر طرح سے برباد کر سکتا ہے۔ یقیناً کچھ وقتی طور پہ کچھ تکلیف پہنچتی ہے انسان کو، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں بھی اللہ کی اجازت ہوتی ہے، کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے یہ عورتیں، ہم لوگ تھوڑی سی ضعیف الاعتقاد ہوتی ہیں اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہ کہ جادو ہو گیا، اور مختلف بے عقیدہ لوگوں کی طرف ہم لوگوں کا رجحان چلا جاتا ہے۔ اس کے بجائے قرآن پاک سے رجوع کریں اور ان طریقوں کی طرف رجوع کریں جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتائیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتعلمون، اور سیکھتے تھے، ما یضرہم، وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نقصان کس طرح پہنچاتی ہے کہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جادو سیکھنے والا اور کرنے والا اور کروانے والا
کافر ہو جاتا ہے۔ جب تک اس کا ایمان نہیں جائے گا جادو کا اثر نہیں ہوگا، اور اس سے بڑا نقصان کیا کسی انسان کے لیے یا مسلمان کے لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ایمان سے محروم کر دے۔ ولا ينفعهم، اور اس کا نفع نہیں دیتی، وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، البتہ وہ شخص کہ جس نے جادو کو حاصل کیا، مَا لَهُ، کہ نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، من خلاق، کچھ حصہ، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ، اور البتہ بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے بیچا انفسہم، اپنی جانوں کو، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے، کہ انہوں نے ایک دنیاوی شارٹ کٹ، کہ ہم اگر کسی شخص سے ہمیں کوئی گلہ ہے یا کوئی عداوت ہے تو ہم اس کو تکلیف پہنچانے کے لیے جادو کا سہارا لیتے ہیں، تو یہ ایک دنیاوی شارٹ کٹ ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس ایک دنیاوی بدلے کی خاطر ہم کتنا بڑا اپنا نقصان کر دیتے ہیں، کہ اللہ نے کہا کہ اس کے لیے پھر آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور یہ کہ اگر وہ آمنوا، بے شک ایمان لے آتے، واتقوا، اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، تو البتہ بدلہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے خیر بہتر، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے، کہ اگر انسان صبر کرے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ مسئلہ ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں یہ جادو کی ایک قسم ہے، اور ان کو جائز سمجھ کے کرنے والا کروانے والا دونوں کافر ہیں، اور اس کے ذریعے جو کمائی کی جاتی ہے وہ بھی حرام ہے۔ اگلی آیت میں یہود و نصارہ کی ایک اور شرارت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کی خدمت میں اکثر لوگ آتے رہتے تھے، جس میں کچھ شہری تھے، دیہاتی تھے، تعلیم یافتہ، ان پڑھ، مختلف قسم کے لوگوں کا مجمع اکثر آپ کے پاس رہتا تھا۔ آپ کے مجلس میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے تھے۔ تو یہ یہود اور نصارہ جو تھے یہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے آپ کو پریشان کرنے کا، اور یہ منافق یہود و نصارہ تھے کہ جو بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل ان کے ایمان سے خالی تھے۔ یہاں پر بظاہر تو ایمان والوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن جس میں نے کہا کہ وہ منافق تھے، اور یہاں روئے سخن بنی اسرائیل ہی کی طرف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا، نہ کہو، راعینا، راعینا، وقولوا انظرنا، اور کہو کہ انظرنا۔ انظرنا کا مطلب ہے کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، اور غور سے سنو، للکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب علیم، عذاب ہے دردناک۔ کہ جب کوئی بات ان کو پوچھنی ہوتی تھی تو یہ رعینہ کے بجائے رعینہ کہتے تھے، رعینہ کہ یا اور زیر کو تھوڑا سا لمبا کر دینا تو معنی بن جاتا تھا چرواہا۔ تو پھر یہ ایک قسم کا مذاق اڑایا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے نعوذ باللہ ان کی تضحیک کی۔ تو اس پہ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بلکہ تم انظرنا کہو، اگر کسی نے کوئی بات، پہلی تو بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو غور سے سنیں کہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے، اور اگر پوچھنا بھی ہو تو پھر رعینہ کے بجائے انظرنا کا لفظ استعمال کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یود الذین، نہیں پسند کرتے وہ لوگ، کافر جو کافر ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ینزل، یہ کہ نازل کی جائے، علیکم، آپ کے اوپر، من خیر، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیونکہ اہل کتاب یہود اور عیسائی اور مشرکین میں سے ان کو یہ چیز بہت تکلیف دے تھی، جس کا ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں کہ نبوت، آخری نبی کی جو اتنی بڑی فضیلت تھی وہ مسلمانوں کو کیوں ملی، وہ بنی اسماعیل کو کیوں ملی، امت محمدی کو کیوں ملی؟ تو یہ اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ بغض تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ، اور اللہ یختص، خاص کر لیتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کو، من یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل العظیم، بہت فضل والا ہے۔ کہ کسی کو نبوت دینا، کسی کو پیغمبری عطا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں جو عطا کریں، جس کو چاہیں نہ عطا کریں۔ آج کی آیت میں ایک اور بہت بڑی حقیقت پر کھلی ہے کہ جب کسی امت میں دین کی اصل تعلیمات سے دوری پیدا ہو جاتی ہے تو اس کا دھیان ہو جاتا ہے جادو ٹونے اور عملیات کی طرف۔ یہ قرآن پاک تو اترا تھا ہمارے لیے ہدایت کے لیے کہ ہم اس کو ذریعہ بناتے، اس کے ذریعے ہم اللہ تک
پہنچتے، ہم اللہ کے پیغام کو سمجھتے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھتے، لیکن اس کو ہم نے ذریعہ بنا لیا اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، محبت کے حصول کے لیے۔ اور یہودیوں میں بھی کیا ہوا کہ جب انہوں نے اپنے دین سے دوری کی، اپنے دین کو انہوں نے دور پھینک دیا، تو انہوں نے بھی ان جادو ٹونے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ انسان کا جب بھی ایمان اپنے اللہ پر کمزور ہوگا تو اس کو اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں سے اختلاف ہوگا، وہ ان چیزوں پہ راضی نہیں ہوگا کہ جو اللہ نے اس کو عطا کی یا اللہ نے اس سے لے لی، تو پھر انسان شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، پھر وہی چاہتا ہے کہ ہر چیز کا فیصلہ دنیا میں ہی ہو جائے، اور وہ پھر ایسے راستے اختیار کرتا ہے۔ تو یہ چیز میں نے پہلے بھی آپ سے کہی کہ جادو کبھی اثر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ آپ سے آپ کا ایمان نہ چھن جائے۔ تو اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ایمان سے محروم ہو جائیں؟ کہ دنیا میں تو چلو اگر کوئی شخص آپ کی آزاری کا سبب بنا ہے، اس نے آپ کو کوئی دل آزاری کی ہے، کوئی نقصان آپ کو پہنچایا ہے، تو بجائے کہ آپ صبر اور شکر کر کے وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر کے تو اللہ کے انعام کے مستحق ہوتے، لیکن آپ نے اللہ پہ نہ بھروسہ کرتے ہوئے شارٹ کٹ ڈھونڈا اور اس کو کسی بھی عمل کے ذریعے، کسی بھی جادو ٹونے کے ذریعے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ اور ایسا عمل اور ایسی حرکت انسان تبھی کرتا ہے کہ جب اس کا اللہ پر یقین کم ہوتا ہے، اور اللہ پہ یقین کم ہو گیا تو ہمارے لیے تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے اتنا پکا یقین کیوں نہیں بنا لیتے کہ اگر ہمیں کسی نے تکلیف پہنچائی تو اللہ دیکھ رہا ہے، اگر ہمیں کوئی کمی ہے تو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ ہی دینے والا ہے۔ ہم اللہ ہی سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اپنی ہر امید کو اللہ سے کیوں نہیں لگاتے؟ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ کسی نے ہم سے اگر کچھ چھین لیا تو وہ اس کا اختیار تھا؟ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہماری قسمت میں نہیں تھا، اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہی نہیں تھا؟ اپنی ہر امید، ہر آرزو کو اللہ سے باندھ لیں، اللہ کے دیے ہوئے پہ شاکر ہو جائیں، اللہ کے لیے ہوئی چیز پر صبر کریں۔ ہم نے یہ کیوں سمجھ لیا کہ ہم نے دنیا میں ہی ہر فیصلہ کرنا ہے، ہر معاملہ طے کرنا ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹیں، فتنے سے، فساد سے دور رہیں، جسے اللہ نے قرآن پاک میں کہا ہے نا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ فتنہ اللہ کو قتل سے بھی زیادہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، لوگوں کے لیے آسانیاں دینے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔